الحمد لله رب العالمين سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب قلوبنا وملجأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سارے حضور نال محبت اور پیار کرنے والے ہو جتنی آقا کریم علیہ السلام کی ذات نال محبت اور پیار ہے اسی محبت اور پیار کے پیش نظر ان حضور دی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو کہ آقا کریم خود تیرا درود و سلام سنانی اور جواب بھی عطا فرمائے پڑھیے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا صبح
سوالی بن کے محبت کو میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا نور دل دونا دیشا دیدار صدقہ نور کا نور دل دونا ہدار صدقہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئے بڑھتا ہے بارہ سجے کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ جل وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک کل خالق لم یزل کا کروڑ حشر پر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ پروقار عظیم الشان محفل سلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں اپنے برادر عزیز جناب فہد بھائی کو اور ان کے بھائیوں کو کہ جنہوں نے آج کی اس عظیم محفل کا انتظام کیا، آقا کے نام کی محفل سجائی۔ اسٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیمان صاحب، قاری القرہ استاد القرہ جناب قاری محمد سلیم قادری صاحب دامت البرکات القدسیہ، جب بھی حضور علیہ السلام کے غلاموں حضور کے عاشقوں آپ تمام دل کی عطا گرہیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ہوا میں سی وقار صدیوں قبل حضور اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی یہ بتا رہی ہے کہ جیسے کل ہی کوئی چمن سے گزر کے گیا ہوا۔ زمین سے آسمان تک ہے، زمین سے آسمان تک ہے، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے۔ یہ سارے تذکرے، یہ ساری خوشبوئیں، یہ سارے چراغے میرے حضور کے نام کے ہیں، گلی گلی چرچے حضور کے نام کے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ زمین میں طرفہ دھوم دام ہے، زمین میں طرفہ دھوم دام ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ہے، کان جگر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ جہاں بھی دیکھو حضور کے تذکرے، حضور کی مدح، حضور کی باتیں ہو بھی کیوں نہ، حضور کی باتیں صرف میں اور آپ نہیں کہتے ہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز میں نبی کا ذکر ہے، کائنات کی ہر چیز میں نبی کی نعتیں پڑھتی ہے۔ اے کائنات تو کائنات ہے، کائنات کے ذریعے بھی میں مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہیں، اور اس کائنات کو بنانے والا رب 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 ہو کر بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ وہ رب بھی مصطفیٰ نعت مصطفیٰ کے قصیدے بیان کرتا ہے، پھر میں اور آپ اسلامی کی نعتیں کیوں نہ پڑھیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کے تذکرے ہیں، حضور کے وقت ولادت کی گھڑیاں چون وقت گزر رہا ہے، قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ آج اس طرح میں اور آپ اس نبی کی یاد، اس نبی کے ذکر کے لیے
اس نبی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ جو محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ بلا کیوں سجائی ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سوال ہے یہ محفل، یہ میلاد ہم کیوں محفل سجاتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ میں اور آپ مناتے ہیں یا کوئی اور بھی مناتا ہے؟ ہم سے جو پہلے آئے انہوں نے بھی میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے، آج جو ہے وہ بھی حضور کی میلاد اور حضور کی ولادت کو منا رہے ہیں، اور کل قیامت تک آنے والے سب میرے مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں اور آپ صرف نہیں مناتے ہیں بلکہ کائنات کے رب نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے، عرش کے رب نے بھی خود میرے مصطفیٰ کی ذاتیں بیان کی، کائنات کو بنانے والے رب نے بھی خود میرے نبی کا میلاد پڑھا ہے اور خود نبی کی میلاد کا تذکرہ اور ذکر کیا فرمایا ہے۔ یہ جس طرح آج ہماری محفل سجی ہے، ہم نے تیاری کی، چڑیاں لگائی، بزم سجائی، چراغاں دیے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا، یہ جلسہ آج میں اور آپ کر رہے ہیں۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے رب کائنات نے بھی ایسا جلسہ منعقد کیا، رب نے بھی ایک ایسی بزم سجائی تھی۔ ایک تو وہ بزم سجائی تھی جہاں الست بربکم کہہ کر مجھ سے آپ کو صبح قیامت تک آنے والے سارے لوگوں سے اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا، اپنی ربوبیت کا اظہار کروایا تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اس وقت ساری روحوں نے، میری اور آپ کی روح، ہم سے پہلے لوگوں کی روح، ہم سے بعد میں آنے والے کے لوگوں نے قالوا بلا شاہدنا کہا تھا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب اس جلسے، اس محفل کے بعد خالق کائنات نے ایک اور جلسہ منعقد کروایا تھا، ایک اور بزم سجائی تھی۔ پہلی بزم میں اپنی ربوبیت کا اظہار کروایا تھا، اپنے رب ہونے کا پرچار کروایا تھا۔ دوسرے جلسے میں خالق کائنات نے اپنے نبی کی رسالت اور میلاد کا تذکرہ فرمایا تھا۔ جلسہ توحید ختم ہوا، اللہ نے فرمایا جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا جبریل ایک اور جلسہ منعقد کیا جائے۔ یا اللہ کیسا جلسہ؟ ابھی جو جلسہ ختم ہوا ہے۔ فرمایا ہاں جبریل یہ تو ختم ہو گیا ہے، ایک اور جلسہ منعقد کرنا ہے۔ یا اللہ کیسا جلسہ؟ کیا پھر ساری روح کو بلانا ہے؟ فرمایا نہیں جبریل، اس جلسے میں خاص لوگوں کو بلانا ہے اور اپنے خاص بندے کے لیے یہ بزم سجانی ہے۔ یا اللہ کیسا بزم، کیسی مجلس، کیسے لوگ؟ فرمایا جبریل یہ انبیاء کی مجلس ہوگی، رسولوں کا جلسہ ہوگا۔ یا اللہ یہ جلسہ کیوں منعقد ہوگا؟ جب روح نے عہد لیا، وعدہ کیا تم سے، اس نے اولل عزم پیغمبروں کی روحیں بھی تھی، تیرے رسولوں کی، تیرے پیغمبروں کی، تیرے نبیوں کی، سب کی روح نے تیری ربوبیت کا اقرار کیا ہے مولا۔ اب جلسہ کچھ نہیں منعقد کروا رہا ہے۔ فرمایا وہ جلسہ میری ربوبیت کے اظہار کے لیے تھا، یہ جلسہ مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کے لیے تسلیم کروانی ہے۔ جلسہ منعقد ہو گیا، محفل لگ گئی، انبیاء کو بلایا گیا، 100 انبیاء کی روحیں حاضر ہوئی، میرے آقا کو مسند صدارت پہ بٹھایا گیا۔ اللہ رب قدیر نے سارے انبیاء کی مجلس لگا کر میرے اور آپ کے نبی کا میلاد اس وقت بڑھائے۔ ابھی کائنات بن گئی تھی، کائنات آباد نہیں ہوئی تھی، آسمان بن گیا تھا پر آباد نہیں ہوا تھا، ہر چیز بن گئی تھی اور اس چیز میں چمک دمک نہیں آئی تھی، رب کا نور تھا، اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا تھا، پھر ساری کائنات میرے نبی کے نور کا صدقہ بنی۔ اس نبی کا میلاد پڑھنے کے لیے اللہ رب القدوس نے، میرے خالق کائنات نے اپنے انبیاء کی محفل منعقد فرمائی، انبیاء کا جلسہ بنا کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
فرمایا اور یاد کرو احد اللہ میثاق النبیین، جب میں نے نبیوں سے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، یا اللہ کیا وعدہ لیا تھا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ، فرمایا یاد کرو جب میں نے اپنے نبی، اپنے رسولوں سے، اپنے انبیاء سے، اپنے پیغمبروں سے لیا تھا، میں تم کو جو کتاب اور حکمت عطا کروں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، اس کی تصدیق اپنی کائنات کرا رہا ہے، ان کو پہلے بتا رہا ہے، اے آدم میں تجھے حکمت عطا فرماؤں گا، اے عیسیٰ میں تجھے کتاب حکمت عطا فرماؤں گا، اے موسیٰ میں تجھے حکمت بھی عطا کروں گا، تجھے اپنی کتاب بھی عطا کروں گا۔ یہ تو نبیوں کی تصدیق ہو گئی، نبیوں سے بتا دیا گیا۔ اگلی بات دل کے کانوں سے سنا، اللہ رب قدیر نے اگلا جملہ کیا فرمایا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرنه۔ یہ ہے میلاد، اسے کہتے ہیں میلاد۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا جب تمہارے پاس میرا رسول آ جائے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی آمد پہ اس کا ذکر خیر کرنا، اس کی باتیں کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی مدح، اس کی تعریف، اس کی ثنا بیان کرنا۔ تو یہ رب میرے مصطفیٰ کی مدح اور تعریف بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما، فرمایا میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا۔ ثم جاءکم، بس جب تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، میرا محمد آ جائے، میرا حبیب آ جائے، مصدق لما، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے اوپر ایمان بھی، بولیے، اس کے اوپر ایمان بھی لے آنا ہے۔ یہ جلسے توحید اللہ نے ختم کر کے جلسہ رسالت منعقد کر کے نبیوں سے یہ عہد دے دیا، نبیوں سے یہ وعدہ فرما دیا، نبیوں کو یہ پیغام دے دیا، فرمایا میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میرا جو شانہ والا نبی آئے گا تو میں اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، یا تو پیغمبر بھی اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، ولا تنصرنہ، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب یہ فرما دیا، اب آگے انبیاء بھی اللہ کے سوالات، انبیاء بھی میرے نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ پہلے رب نے خود میلاد پڑھا، اب انبیاء سے پڑھا رہا ہے۔ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سوالات انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ کالا، ہاں کہنے لگے کہ اقررتم، ہم نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذلکم اصری، کہ ہم ضرور اس کی مدد کریں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، یہ ساری چیزیں مولا ہم کر گزرے ہیں۔ فرمایا قالوا اقررنا، اب انبیاء نے جو اقرار کیا، اب اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کی گواہ بن جانا، تاکہ کل کسی کے زمانے میں میرا نبی آ جائے تو کوئی یہ نہ کہ مجھے یاد نہیں ہے تو دوسرے کو یاد رہے گا، وہ گواہ ہوگا اس کے اوپر۔ فرمایا موسیٰ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم عیسیٰ کو کہنا، داؤد تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم سلیمان کو کہنا۔ اللہ انبیاء کو ساتھ میں گواہ بنا رہا ہے، پختہ وعدہ لے رہا ہے، پختہ یقین کروا رہا ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين،
عرض کیا ہم نے اقرار کیا تو فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، یعنی ایک دوسرے کے اوپر تصدیق کرنے والے بن جاؤ کہ اس وقت تم سب نے اقرار کر لیا، ایک دوسرے کو گواہ بن رہے ہو، اور جب میرا نبی آئے گا تو سب نے گواہی دیتے ہوئے ایک دوسرے پہ شاہد بن کر میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لے آنا ہے۔ یہ بات آگے چل کے بتاؤں گا کہ انبیاء گواہ کیسے بنے، انبیاء نے مدد کب کی اور ایمان کب لائے، یہ بات آگے جا کے سمجھاؤں گا۔ بات یہ بتا رہا ہوں کہ خالق کائنات نے خود میرے نبی کا، بولیے میرے نبی کا علاج بنایا ہے۔ میرے نبی کے لیے پیارے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کائنات میں رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ تو میں قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، سبحان اللہ، اے جابر اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے بنایا ہے۔ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنہ ولا نار ولا انس ولا ملک ولا ارض ولا سماء، فرمایا پس جب اللہ کی مرضی آئی، اللہ نے ارادہ فرمایا کہ کائنات کو تخلیق کروں، ثم نور کسبل شزت اربت وجلائے، فرمایا اللہ نے میرے نور کے 4 حصے فرمائے۔ فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی، یہ فرمایا کہ میرے نور کے اللہ نے 4 حصے فرمائے۔ وَمِنَ الْأَوَّلِ الْعَرْشِ، اللہ نے پہلے سے عرش کو بنایا۔ وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحُ، دوسرے سے اللہ نے لوح کو بنایا۔ وَمِنَ الثَّالِثِ الْقَلَمُ، اللہ نے تیسرے سے قلم کو بنایا۔ ثُمَّ قَسَمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ، پھر چوتھے کی اللہ نے 4 حصے فرمائے۔ ایک سے اللہ نے زمین کو بنایا، ایک سے آسمان کو بنایا، ایک سے اللہ نے تمام مخلوق کو بنایا، پھر چوتھے حصے کے 4 حصے کیے۔ ایک سے اللہ نے آسمان کو اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا، ایک سے اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا، ایک سے اللہ نے باقی سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے حصے کے اللہ نے 4 حصے کیے، پھر اس سے چاند سورج ستارے بنائے، حتیٰ کہ ایک لمبی طویل حدیث ہے، مصنف ابن الرزاق نے اس کو نقل کیا ہے، علامہ قسطلانی نے اس کو، علامہ ترکانی نے، ترجمہ محدثین نے حدیث کو، حضرت جابر کو نقل کیا ہے کہ یہ ساری کائنات میں نبی نے نور کا صدقہ بنی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا محمد لولا لما خلقت الدنیا، اے پیارے محمد میں اگر دنیا نہ بناتا تو میں دنیا کو وجود کی عطا نہ کرتا۔ لولا لما خلقت الدنیا، اے حبیب اگر دنیا نہ بناتا دنیا کو وجود کی عطا نہ کرتا۔ لولا لما خلقت الافلاک، لولا لما خلقت الشمس، لولا لما خلقت القمر، اے پیارے حبیب اگر آپ کا بنانا مقصود نہ ہوتا آسمان کو وجود عطا نہ کرتا، ستاروں کو نہ بناتا، سورج چاند ستاروں کو نہ بناتا، ہمیں لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، بس مجھے محبت ہوئی، مجھے اشتیاق ہوا، فعرفت، میں پہچانا جاؤں، میری بات کو کہو، فخلقت محمدا، بس میں نے محمد کو بنا دیا۔ بھیا یہ ساری کائنات بنی میرے مصطفیٰ کے نور کا، بولیے یہ ساری کائنات بنی میرے مصطفیٰ کے نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا،
نبی کی آمد پہ مانگ لو، کیونکہ اس نبی کی آمد جب دنیا میں ہونے والی ہے، اللہ نے کائنات کو بہاریں عطا فرما دی، اللہ نے سورج کو چاندنی عطا فرما دی، اللہ نے چاند کو ٹھنڈک عطا فرما دی، سورج کو اللہ نے تپش عطا فرما دی، ستاروں سیاروں کو اللہ نے روشنی عطا فرما دی ہے، کائنات کے جگہ جگہ کو اللہ نے روشن فرما دیا ہے۔ یہ تو رب نے میلاد پڑھا ہے، یہ تو خود خالق کائنات نے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے۔ لیکن آؤ اس کائنات عالم کے نبی کی تشریف آوری کا سب سے پہلے جس نے میرے نبی کا میلاد پڑھا گیا، آج اس کی زبان سے میلاد سناتے ہیں۔ اس کائنات میں میرے نبی کا سب سے پہلے میلاد پڑھنے والی ذات میرے مصطفیٰ کی امی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا، سارے علیہ سلام اللہ علیہا۔ آؤ سیرت کی کتابوں کا سہارا لے کر حضور کی امی کی بارگاہ کے اندر دست دامن پھیلا کر دست سوال ہو کر عرض کرتے گئے نبی کی امی، اے نبیوں کے سردار کی ماں، او سیدہ جی آپ حضور کی مدحت میں بولیے، اے نبی کی امی آپ حضور کا میلاد بیان فرمائیے۔ توجہ سے سننا، میری نبی کی امی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، او کائنات والو، او دنیا والو، آؤ میں تمہیں اپنے محمد کا میلاد سناؤں۔ حضور کی امی فرماتی ہے، 571 عیسوی ہے، سوار والا دن ہے، 12 ربیع الاول کے صبح کے لمحات ہیں، رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، مجھے محسوس ہوا میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ نبی کی امی فرماتی ہے، اس وقت میں اکیلی تھی، گھر میں اندھیرا تھا، چراغ بھی نہیں تھا، میرے دل میں خیال آیا، آمنہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، آمنہ کوئی عورت بھی پاس نہیں ہے، آمنہ چراغ بھی نہیں ہے، آمنہ کوئی خدمت والا بھی نہیں ہے، کیا کرے گی؟ آپ فرماتی ہے، کسی سوچ بچار میں تھی، انہی سوچوں میں مگن تھی کہ مجھے عورتوں کی ضرورت پڑے گی، میرے پاس عورتیں آئیں گی۔ آپ فرماتی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر میں 3 لمبے لمبے قدوں والی عورتیں آئی۔ رات یہ میرے دل میں خیال کیا کہ اپنا تیرے ہاں تو بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ بعد میں حضرت امی احمد دوسری دائیاں آئی، لیکن اب وقت ولادت سے پہلے کی گئیاں کہتی ہیں، رات کا پچھلا پیر تھا، صبح کے لمحات ظہور ہو رہے تھے، رات گزر رہی تھی، اندھیرے چھٹ رہے تھے، اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ فرماتی ہے، مجھے محسوس ہوا، میں نے یہ محسوس کیا کہ ابھی کچھ ہی لمحوں میں میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا ہے کاش میرے پاس ہوتے ہوتی، میرے پاس روشنی ہوتی، کوئی خدمت کرنے والا ہوتا۔ فرماتی ہے، میرے گھر کی دیوار پھٹ گئی، گھر کی دیوار پھٹی، اس سے ایک نور نکلا، اس نور کی روشنی نے میرے سارے گھر کو منور کر دیا، میرا سارا گھر مؤثر ہو گیا۔ رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات ابن المنام۔ آپ فرماتی ہیں، میری اس نور کی روشنی میں 3 لمبے لمبے قدوں والی عورتوں کو دیکھا، مجھے ایسی
آپ فرماتی ہیں وہ مجھے خوشخبریاں دے کے مبارکیں دے کے واپس پلٹ جاتی ہیں. اتنے میں کیا دیکھتی ہوں سبز رنگ کے پرندے نورانی پرندے گئے اپنی چونچوں میں سبز رنگ کے موتی لیے ہوئے میری بستر کے دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں پھیلے گئے. پرندے واپس چلے جاتے ہیں. اتنے میں مجھے پیاس کی تڑپ محسوس ہوئی. میں نے کہا کاش مجھے کوئی پانی دینے والا ہوتا. آپ فرماتی ہیں پھر میں نے ارادہ کیا ادھر میرے پاس نورانی چہرے والا ایک سونی شکل والا پانی کا پیالہ لے کے آیا. آ کر مجھے کہنے لگا اے نبیوں کی ماں تجھے سلام ہو. اے نبی کی امی یہ پانی لیجیے روز فرمائیے. میں نے پوچھا والے تم کون ہے کہاں سے آیا گئے اور یہ پانی کیسا گئے. کہنے لگا اے نبیوں کے سلطان کی ماں میں سید الملائکہ ہوں میں جبریل امین ہوں. اللہ نے مجھے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے اور یہ پانی کا پیالہ لایا اسے پی لیجیے. حضور کی امی فرماتی ہیں وہ پانی جو میں نے پیا ایسا پانی میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا تھا. اے نبی کی امی بتائیے وہ پانی تھا کیسا. فرماتی ہیں کائنات والوں اور دنیا والوں وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, شہد سے زیادہ میٹھا تھا, کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا. خوشبو کستوری سے بھی زیادہ تھی. یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ یہ اللہ نے جنت سے بھیجا تھا. پھر کیا فرماتی ہیں جبریل مجھے خوشخبری دے کے چل پڑا. اب فرماتی میرے ماتھے پہ پسینہ آیا. سبحان اللہ. سوئے جو تسی بولتے ہی حضور کے بھی فرماتی ہے میرے ماتھے پہ پسینہ آیا. اب مجھے محسوس ہوا, اب میں نے جان لیا کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے. وہ بڑی قریب آ گئی ہے جب میرا مصطفیٰ دنیا میں آنے والا ہے. آپ فرماتی ہیں بس میرے ماتھے پہ پسینہ آیا, میں نے جان لیا اب بچی کی ولادت ہونے والی ہے. کچھ ہی لمحوں میں میرے عبداللہ کی امان دنیا میں آنے والی ہے. آپ فرماتی ہیں مجھے درد کا احساس بھی نہیں ہوا, بس ذرا سا محسوس ہوا. جب محسوس ہوا تو فرماتی ہے لمحہ والا دم خرج من بس خرج من نور, مجھ سے ایک نور نکلا. میں نے ایک نور کو جنم دیا, مجھ سے ایک نور خارج ہوا. اذان لہو فقصور الشام, اس نور کی روشنی اتنی پھیل گئی, اتنی منور ہو گئی کہ میں نے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا ہے. میں حیران ہو گئی یہ نور کیسا ہے, یہ روشنی کیسی ہے. فرماتی ہے بس میں نے محمد کی جانب پلٹ کے دیکھا. فرائیت کانا مدہولا مدہونا مخدونا مسرورا معطرا مطہرا منورا کانا ساجدا. کیا فرماتی ہے میں نے دیکھا یہ دھول کہاں سے ہے, یہ روشنی کہاں سے. فلما رأیت, بس میں نے پلٹ کے مصطفیٰ کی جانب دیکھا نا, کان مخدونا, ختمہ کیے ہوئے تھے, مدھولا, بالوں میں تیل لگا ہوا تھا, مسرورا, خوش نظر آ رہے تھے, مخدونا,
ختنہ کیے ہوئے تھے، مقہورن ناف کٹے ہوئے تھے، معطرن ادھر لگا ہوا تھا، متقیرن پاک صاف تھے، کان ساجدہ ادھر آئے آتے ہی سر سجدے میں ڈال دیا۔ فرماتی ہے ثم قبض من التراب، پھر آپ نے مٹھی پر خاک زمین سے اٹھائی، مصطفیٰ نے مٹی اٹھا کر کائنات کو یہ بتا دیا، دنیا والو اس پوری کائنات میں میں نے قبضہ کر لیا ہے، اس پوری کائنات کو ہم نے میرے نور سے منور کر دیا ہے۔ میرے آقا کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس رات مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں، حضور کی آمد کی کڑیاں ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے گھوڑوں کے استقبال میں دیکھا ہلچل مچی ہوئی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں جانور ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر، مشرق کے مغرب کی طرف، مغرب کے مشرق کی طرف، میں حیران ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جانور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ محدثین محققین لکھتے ہیں سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہی تھی، فرشتے فضاؤں میں سے چڑھا کر خوشی کے گیت گا کر ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے، ایک دوسرے کو نغمے سنا رہے تھے۔ گویا حال زبان سے وہ میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھ کے مجھے یہ پیغام دے رہے تھے، جو کہتے کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے۔ میں نبی کی آمد پہ سمندر کی مچھلیاں بھی خوشی منائیں، فرشتے فضاؤں میں خوشیاں منائیں، جانور ایک دوسرے کو مبارکیں دیں، پھر میں اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ میرے نبی کی آمد پہ فرشتے اگر خوشیاں منا سکتے ہیں، فرشتے اگر نغمے گا سکتے ہیں، مچھلیاں اگر خوشیاں کر سکتی ہیں، پھر میں اور تو کیوں نہ کریں؟ اسی طرح کا ذکر کر کے فضل رب الاولا مل گئے مصطفیٰ۔ یار پڑھو دیا من حضور دیا نے تذکرے سمندر دیا مچھلیاں بھی کرن، فرشتے فضاواں میں حضور دیا نعتاں پڑھن، جانور ایک دوسرے کو مبارکاں دین۔ میں اس نبی دا کلمہ پڑھن والے ہاں، اس نبی نال محبت کرن والے ہاں، وہ نبی دنیا کے آیا ربی صلی امت کی سدائے، ربی قبری امتی کی سدائے، دنیا میں زندگی گزاری ہے تیری میری فکر ہے، عرش قریب لے کے آئے، پھر بھی امت کی طرف پہ امت کا خیال ہے، دنیا کو مثال فرما گئے، صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کو قبر اکبر کے اندر رکھا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعد روایت میں جاتا ہے مولا علی فرماتے ہیں حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے سن، لب جنبش کر رہے سن، آپ فرماتے ہیں میں کان قریب کر کے سنے آئے اے صدا رئیسی ربی صلی امتی ربی قبلی امتی۔ اللہ میری امت کی خیر فرماوی، مولا میری امت کی سلامتی فرماوی، او نبی تیری میری اتنی فکر کرنے والا میں، تیرا میرے اپنا خیال کرنے والا ہے، میں اس نبی دے ناتے اس نبی کی آمد میں چٹے نہیں لگا سکتے، چراغا نہیں کر سکتے، کیوں نہ کریے، کیوں خوشیاں نہ منائیے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں اے چٹے کتوں لے آئے ہیں، اے بندیاں کتوں لے آئے ہو؟ میں آگے اصلا خود نہیں بنائیاں نے، اے کائنات کے رب نے بھی سلوک کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ رب قدیر نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا کبھی فرما دو اس وقت تیرے کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو خوشی اظہار کی بات کیجیے۔ میں پوچھے رب العالمین خوشی کیویں کریے؟ اللہ فرمایا ہو کائنات والو میں خود اپنے نبی دی آمد کی خوشی کی ہے، میں خود اپنے نبی دی آمد کا جشن منایا ہے، کہ میں جشن منایا ہے جب میرے آقا دنیا میں آئے نے، اللہ نے آسمان کے ستارے جلا کے روشنیاں کر کے حضور دی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عثمان بن سقیفیہ کی والدہ فرماتی ہے
جس رات دنیا میں آئے نا میں نے دیکھا آسمان کے ستارے میرے قریب آ رہے ہیں. آپ فرماتی اتنے قریب آئے مجھے گمان ہوا کہ میرے اوپر نہ گر پڑے. میں نے کہا او عثمان کی اماں یہ تیرے اوپر گرنے نہیں آئے ہیں, یہ بلکہ ہمیں بچانے آئے ہیں. 14 صدیوں کے بعد جب اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے میلاد منائیں گے, جب وہ لائف میں کریں گے کوئی اعتراض کرے گا تو یہ ستارے جواب دیں گے کہ ہم مصطفیٰ کی آمد میں آئے تھے زمین پہ, ہم نے حضور کا میلاد منایا. لوگ پوچھتے ہیں جنتے کہاں سے؟ حضور کی اپنی فرماتی ہے فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي, جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے, حجابات کو ہٹا دیا. فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, فرماتی ہے میں نے مشرق کی زمین کو بھی دیکھ لیا, مغرب کی زمین کو بھی دیکھ لیا. پھر فرماتی ہے فَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ عَلَامَةٍ, میں نے 3 جھنڈے دیکھے المضروبات کھڑے ہوئے. کتنے جھنڈے؟ ذرا اونچا بولے کتنے جھنڈے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے آقا کی اپنی لکھنے والے سیرت النبویہ کے اندر ابن ہشام نے لکھا ہے, سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے, حیات نبی شریف کے اندر لکھا ہے, سیرت کی ترجمہ کتابوں کے اندر لکھا ہے. آپ فرماتی ہے فرائض ثلاثۃ علامات, میں نے 3 جھنڈے دیکھے المطلوبات کھڑے ہوئے. علما الی المشرق, ایک جھنڈے کو میں مشرق کی طرف دیکھا, وثانی علما الی المغرب, دوسرے جھنڈے کو میں نے مغرب کی طرف کھڑا ہوا دیکھا. والثالث علی ظہر الکعبۃ, فرماتی ہے تیسرا جھنڈا میں نے کعبہ کی چھت پہ دیکھا. یہ جھنڈے کہاں سے آئے؟ یہ رب نے بھیجے. فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے جا. مولا کیوں؟ فرمایا جبریل ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک بیت اللہ میں. اللہ جھنڈے کیوں؟ فرمایا کل جب میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس کا میلاد منائیں گے وہ جھنڈیاں لگائیں گے. کوئی پوچھے گا جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ وہ یہ جواب دے سکے کہ کائنات کے رب نے جھنڈے لگائے تھے, ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں. جلوس نکالتے لوگ کہتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ پاگل ہیں, دیوانے ہیں. حضور مانا کہ ایک رات صدیوں قبل دنیا میں آئے تھے. حضور کی تشریف آوری ہوئی تھی, برکتیں رحمتیں نازل ہوئی تھی, زمین کو شادابی مل گئی تھی. عرب کے بچوں بیٹے مل گئے تھے ماؤں کو, عرب کے لوگوں کو خوشحالی مل گئی تھی. لیکن یہ ہر سال میلاد مناتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. میں نے کہا آج اس کا جواب جو میں دوں, قرآن پڑھ. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس پہ رات کے اندر نازل کیا. ہم نے قرآن کو آسمانی دنیا پر ایک رات میں نازل کیا. میں نے کہا جب نزول قرآن کی آیت آتی ہے پھر اس سال نزول قرآن کے جشن میں کیوں مناتے ہو؟ کہا اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس رات میں برکتیں نازل ہوتی ہیں, رحمتیں نازل ہوتی ہیں, انوار کی بارش ہوتی ہے. میں نے کہا کیا قرآن ہر سال آتا ہے؟ کہا نہیں آتا ہے. میں نے کہا قرآن ہر سال نہیں آتا ہے, لیکن اس کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں, انوار کی بارشوں کا نزول ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا مصطفیٰ ہر سال دنیا میں نہیں آتے ہیں, پر جب مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے رحمتوں کو برسنے کی عادت تو ہے نا, انوار کو نازل ہونے کی عادت تو ہے نا. مصطفیٰ تو نہیں آتے ہیں پر رحمتیں ضرور آتی ہیں, برکتیں ضرور آتی ہیں. حضور کا میلاد اس گھر میں منایا جائے, علماء کہتے ہیں اس گھر میں سارا سال برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ سال اس گھر میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں فرماتا ہے. کیونکہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ. عید مناتے ہو حضور کے نام کی برکت دنیا کو. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے حضور آ گئے
بدلتا رہا، دن رات وہ کبھی کھجا نہیں، لیکن جس رات میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی کیسر کسرا کا وہ 100,000 سال سے جلایا جانے والا آتش کلا بجھ گیا۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے گر پڑے۔ حضرت اکبر مطلب میرے آقا نے دادا حضور فرماتے ہیں آپ بیت اللہ کے متولی تھے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ بیت اللہ کے بچے بیٹھ جائیں جو دربار جا رہے ہیں نیچے بٹھا لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا خدمت گزار تھا، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتا تھا، میں رات وہیں میں گزارتا تھا۔ فرماتے ہیں جس رات اور سرکار عبدالمطلب حضور کے دادا حضور آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے پاک باتوں سے پاک ماؤں میں مستقل کیا، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں، میرا حسب بھی پاک، میرا نسل بھی پاک ہے، میں نسل در نسل کا اللہ نے جہاں سے دو شادی نکلتی تھی جو پاک ہوتی تھی اللہ نے مجھے پاکوں کے اندر منتقل کیا، میں بھی پاک ہوں، میرا پورا جگ بھی پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا دیکھ بھال کر رہا تھا، بیت اللہ کے قریب تھا، جب اچانک میں نے دیکھا تو بیت اللہ نے ہلچل مچا دی، کعبہ اللہ حرکت میں آ گیا۔ سوچنے لگے، میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں سے پانی آ گئے، سیلاب آ گئے، کعبہ اسی وجہ سے اس کی دیوار جھک رہی ہے۔ کہتے میں کعبے کے چاروں طرف گھوم کے دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا شاید اس دن مطلب زمین حرکت کر رہی ہو، زلزلہ آ گیا ہو۔ کہتے کعبے سے تھوڑا دور ہٹ کے دیکھا اور زمین ساکت تھی، صرف کعبہ ہی جھک رہا تھا، ہل رہا تھا، کعبہ ہی ہلچل مچا رہا تھا۔ پھر کہتے میں نے کہا یار ماجرا کیا ہے؟ دیکھو اور دیکھتے کہ کعبہ میرے گھر کی جانب جھک رہا ہے، کعبہ میرے گھر کی جانب جھک رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ ابھی میرے گھر پہ گھرے گا، میرے گھر کو ختم کر لے گا۔ میں نے کہا حضور کے دادا حضور کعبہ آپ کے گھر کی طرف گھیر نہیں رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کی آمد پہ جھک رہا ہے۔ میں فرماتے ہیں 360 گھنٹے دیکھتے دیکھتے گر پڑے، منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے، گھر تو جا کے دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب گھر میں چلا تو ایک لمبی روایت ہے، بعض محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ دروازے پہ پہنچے تو جبریل امین نے آپ کو روک دیا۔ بعض لکھا ہے ام ایمن نے آپ نے کہا کہ آپ کے عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، آپ نے خوشی کا گیت گایا، خوشی کا نغمہ گایا۔ آپ کہتے ہیں اب مجھے سمجھ آئی ہے کعبہ گر نہیں رہا ہے بلکہ کعبہ میرے گھر کی جانب جھک رہا ہے، کعبہ جھک کر میرے پوتے کو سلام دے رہا ہے۔ میں نے ہر ایک سال میں جا کر تصور میں جا کر کعبہ سے پوچھا اے بیت اللہ تو مردہ نظر ہے، تو کعبہ ٹکتا ہے، اے کعبہ ساری دنیا تجھے جھکتی ہے، ساری دنیا تجھے سجدہ کرتی ہے، لیکن آج تو ہے مصطفیٰ کی جانب سجدہ کر رہا ہے۔ کعبہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے بتا رہا۔ تو کعبہ بول کے کیا کہتا ہے، ہاں میں بے شک اللہ کا گھر ہوں، میں بیت اللہ ہوں، ساری دنیا میری جانب اپنا رخ کرتی ہے، ساری دنیا مجھے جھکتی ہے، کیونکہ میں کعبہ ہوں۔ لیکن وہ دنیا والوں، او کائنات والوں، آؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں، میں تو تمہارا کعبہ ہوں، لیکن آج جو دنیا میں آیا ہے وہ مجھ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ تمہارا کعبہ تو میں ہوں، تم مجھے دیکھنے آتے، میری زیارت کرنے آتے، میری جنت میں ہو، لیکن دنیا والوں آج دیکھو نا، آج میرا کعبہ بھی آ گیا ہے۔ اسی لیے بڑی کے تاریدار نے کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آواز آئی چاہیے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا۔ جو حج کرنے گئے وہ جانتے ہیں، جب بیت اللہ کا طواف کر کے بیت اللہ کی زیارتیں کر کے جب رخت سفر مدینے کی طرف گامزن ہوتا ہے، مدینے کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ ان کے دل میں جو تصور، جو خیال، جو
منایا ہے، میرے نبی کی آمد پہ خوشیاں کی ہیں، اب آؤ ذرا نبی کی اس نام کی بارگاہ میں چل کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تو جنم دینے والی ماں نے میلاد پڑھا گئے، آؤ ذرا دودھ پلانے والی ماں سے بھی میلاد پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت اماں سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے نبی کی رضائی ماں کے نبی کو دودھ پلانے والی، ایسے تو کئی میرے نبی کی رضائی ماں ہیں، حضرت ام ایمن بھی ہیں، حضرت صوفیہ بھی ہیں، صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ قبیلہ بنو سعد کے اندر رہنے والی ہے، بڑا غریب قبیلہ ہے۔ عرب کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ بچے پیدا ہوتے تھے، 4 سالی تھی، غربت کے دن تھے، فاقہ کشی کا عالم تھا، جو اپنے بچوں کو جنم دیتی تو کسی کی چھاتیوں میں دودھ ہوتا، کسی کی چھاتیاں خشک ہوتی، تو جب عورتیں ہوتی تو وہ یہ رواج تھا کہ بچوں کو دوسری دائیاں دودھ پلاتی تھی، اسی رواج کے مطابق حضور کو بھی دودھ پلانے والی کی ضرورت تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے ساری عورتیں چلی مکے میں جا رہی ہے کہ بچے لینے، حضور کے روزے کاشانہ اقدس پہ جو بھی دائی جاتی ہے پوچھتی ہے کہ بچہ اس کو دودھ پلانا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ دائیاں یہ سمجھتی کہ بھائی یہاں یتیم میں کچھ نہیں ملے گا، کسی اور دروازے پہ چلتی ہے، کئی دائیاں آئی، پوچھتی چلی جاتی، حلیمہ سعدیہ آئی، وہ حضور کو جب لینے آئی تو حضرت عبد المطلب جب پہلی دائیاں آتی تو ان کو کہتے ملے گا کچھ بھی نہیں، وہ واپس لوٹ پڑتی، وقت گزر گیا، دائیاں آتی حضور کو دیکھتی چلی جاتی، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ دائیوں نے حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا دائیوں نے یتیم سمجھ کے نہیں چھوڑا ہے، مصطفیٰ نے حلیمہ کے سوا کسی کو کوئی نہیں لگایا ہے، اور یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب حلیمہ سعدیہ آ کر حضور کو دیکھتی ہے تو حضور اس وقت اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اور چہرے پہ تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اپنی مسکراہٹ پہ فدا ہو جاتی ہے، اپنے خامد سے کہتی ہے اللہ والے اگر یہ بچہ مجھے نہ ملا میں تڑپ کے مر جاؤں گی، اس بچے کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ فرماتی اگر یہ بچہ مجھے نہ ملا میں تڑپ جاؤں گی۔ گھر والا کہنے لگا حلیمہ یہ یتیم ہے، کسی دائی نے اس کو نہیں قبول کیا ہے، حلیمہ ہم پہلے ہی غریب ہیں، پہلے ہی لاچار ہیں، پہلے ہی مجبور ہیں، اس بچے کو لے گی تو کیا بنے گا؟ کہنے لگی اللہ والے اگر لیا تو یہ بچہ لے کے جاؤں گی، اس کی سوا کسی کو نہیں لے کے جاؤں گی، خالی مڑ جاؤں گی۔ کہنے لگا چل جیسے تیری مرضی ہے۔ اس کے گھر والوں سے میں پوچھ رہے تھے، حلیمہ سعدیہ جب سرکار عبدالمطلب کے پاس جاتی ہے، آپ نے فرمایا بیٹی میری دائیاں آدھی پوچھنے چلے جاتے، حلیمہ سعدیہ کو میرے سید اجلاء الامت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے نبی شریف کے دور کے اندر لکھا ہے کہ سرکار عبدالمطلب نے فرمایا بیٹی حلیمہ سعدیہ کو فرمایا بیٹی کیا بچہ پسند آ گیا ہے؟ کہنے لگی ہاں پسند آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ یتیم تو کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی میں قبیلہ بنو سعد سے آئی ہوں، حلیمہ میرا نام ہے۔ جب سرکار عبدالمطلب نے یہ جملہ سنا، اس کا حلیمہ نام ہے، بنو سعد قبیلے سے آئی ہے، آپ فرماتے ہیں سعد وخلق الخصلتان فهو خير الدهر وعز العباد۔ آپ فرماتے ہیں تو ایسی خصلتیں ہیں کہ پورے زمانے میں ان کی عزت ہوئی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اسے لے جاؤ، پر یہ یتیم ہے اتنا زیادہ نہیں ملے گا۔ کہنے لگی اس کی فکر نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جب
میرے نبی کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، اب مختصر اپنی اونٹنی پہ بیٹھتی ہے. کئی روایتوں میں آتے ہیں وہ گدھیا تھی، کئی روایتوں میں آتے ہیں اونٹنی تھی. اپنی سواری پہ بیٹھی ہے، جو سواری پہلے فاقہ کاٹ کے آئی تھی، بھوک پیاس برداشت کر کے آئی تھی، وہ سواری چل نہیں سکتی تھی. حلیمہ سب سے آخر میں مکے میں آئی تھی. جب مصطفیٰ کو اپنی گود میں لیا، حضور کو لے کے چل پڑی. سارے کافر آگے نکل گیا تھا، ساری سواری آگے چلی گئی تھی. یہ حلیمہ سعدیہ کی سواری سب سے آخر میں جب حضور کو اپنی گود میں لے کر سواری پہ سوار کیا، سواری اتنی تیز چلنے لگی، ان قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ سواری والی کون ہے، یہ سواری کس کی ہے؟ دائیوں نے دیکھ کے آواز لگائی، او حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حلیمہ رک جا، حلیمہ تیرے اوپر یہ کرم کیسا ہو گیا؟ حلیمہ تیری سواری آگے چل نہیں سکتی تھی، اب ساتھ کسی کو پہنچنے نہیں دے رہی ہے. حلیمہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، ہمیں بھی بتا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خدایو کہ میرا کمال نہیں ہے، اس سواری کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں سہارنے والے کا کمال. یہ سواری پہ بیٹھنے والے کی برکتیں ہیں، اسی کی برکتوں سے کہنے لگی حلیمہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلو. جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں پہنچتی ہے، ساری زندگی جس گھر میں چراغ نہیں جلا تھا، ساری زندگی جس گھر میں خوشبو محسوس نہیں ہوئی تھی، آج سارا گھر معطر ہو گیا، نور نور ہو گیا. بنو سعد کی عورتوں نے کہا حلیمہ کی رات میں آنے ہو گئے، اس کی قسمت کا ستارہ جاگ کے آ گئے. حلیمہ اتنی امیر کیسے ہو گئی ہے؟ جا کے پوچھا حلیمہ میری کا راز بتاؤ. حلیمہ کہنے لگی میرے پاس اس کا کوئی راز نہیں ہے. حلیمہ اتنا تیل کہاں سے آ گیا ہے؟ ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے. فرمایا واللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے ساری زندگی گھر میں چراغ نہیں جلایا ہے. حلیمہ یہ روشنی کیسی ہے؟ کہا جب سے آمنہ کے لال کو لے کے آئی ہوں، یہ آمنہ کے نور نظر کی برکتیں ہیں، خوشی کے چہرے سے میرا سارا گھر روشن ہو جاتا ہے. حلیمہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آئی؟ کہا ساری زندگی میرے گھر میں خوشبو نہیں آئی ہے، یہ خوشبوئیں بھی اسی کی برکت سے ہے. حلیمہ سعدیہ کی وہ بنو سعد کی عورتیں جب آ کے رات کو لکھتی ہیں، حضور کے چہرے پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے، نقاب ڈالا ہوتا ہے. رات میں اندھیرے کے عالم میں جب حضور کے چہرے اندر سے حلیمہ سعدیہ پردہ ہٹاتی ہے، نور 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 ہو جاتا ہے، سارا عالم نور سے منور ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے حلیمہ یہ دولت یہ برکتیں کہاں سے آئی ہے؟ حلیمہ سعدیہ ان کو کہتی ہے میرا کمال نہیں ہے، یہ کوئی میری ایسی دولت سرمایہ نہیں ہے، بلکہ یہ آمنہ کے لال کی ساری بہاریں ہیں. گویا حلیمہ سعدیہ خالے زبان سے بول کے یوں کہتی ہوں گی کہ فضل رب اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اللہ نے میرے دل میں اتنا کرم فرمایا کہ اتنا فضل فرمایا کہ اتنی اپنی شان کریمی کا ظہور کیا ہے کہ اللہ نے اپنا شانوں والا، اپنا عظمتوں والا، اپنا رفتوں والا، اپنا کرموں والا نبی تجھے مجھے عطا فرمایا ہے. اور فرما کہ میرے رب قدیر نے مجھے فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا